الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی کائے مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان والیو صبر دے ذریعے اور نماز دے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ کریم صبر کرنے والے دے نال ہے۔ سبحان اللہ۔ کل دا تفصیلی تذکرہ صبر دے حوالے نال جاری ہے، اج بھی کچھ صبر دے حوالے نال قرآنی آیات پیش کرنیاں نے تاکہ اللہ کریم اپنے فضل کرم رحمت دے نال سانوں بھی صبر تے کاربند رہنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ صبر اس نو انسان مجبوری نہ سمجھے، صبر بلکہ بہادری ہے، یہ کمزوری نہیں۔ صبر انسان واسطے طاقت دا ذریعہ ہے، صبر بزدلی نہیں بلکہ دلیری ہوندی ہے۔ اسے واسطے اللہ کریم نے جس وقت انسان بے چینی دے اندر اضطراب دے اندر مبتلا ہوندا ہے صبر کرنے دا حکم دیتا وے تاکہ بندہ صبر کر کے اپنے آپ نو مضبوط بنائے۔ صبر انسان نو باوقار بناندا ہے، عزت والا بنا دیندا ہے۔ صبر نال انسان دیاں الجھناں سلجھ جاندیاں نے۔ صبر دی وجہ تی دشمناں دے دلاں وچ انسان دا روب پیدا ہو جاندا وے۔ طاقتور دشمن دے مقابلے وچ انسان صبر اور استقامت دے نال ہی اس تے حاوی اور غلبہ حاصل کر سکدا وے۔ جسمانی تکلیف ہون یا روحانی، ساریاں تو چھٹکارے دا ذریعہ صرف اور صرف صبر ہے۔ جسمانی بیماریاں ہون یا روحانی بیماریاں سب کولوں شفا صبر دے ذریعے ملدی ہے۔ لہذا پتہ چلیا صبر ایک قوت ہے، ایک طاقت دا نام ہے، نہ کہ کمزوری دا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والیو صبر اختیار خود بھی کرو اور دوسریاں نو صبر دی تلقین بھی کرو، اور اس دے نال نال کیے اپنے سرحداں دی حفاظت واسطے تیار رہو، ورابطوا واتقوا اللہ، اور اللہ کولو ڈردے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرن والے بندے نو ایک ایسے انعام دی خوشخبری دیتی ہے کہ اگر کوئی بندہ صبر کردا ہے، صبر دی وجہ تی دشمن دا مکر فریب اس تے نہیں چل سکدا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تسی صبر کرو اور پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ تو ڈردے رہو، تو انہاں دا فریب تانوں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ کریم انہاں دے کماں نو گھیرے ہوئے وے۔ اسی طرح اگے چلدے جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی گزارن واسطے ایک نصاب دیتا ہے ایک مختصر صورت دے اندر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے دی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے وچ ہے، الا الذین آمنوا، مگر او انسان خسارے اور گھاٹے اور نقصان وچ نہیں ہون گے جنہاں وچ اے خوبیاں ہون گیاں۔ پہلی خوبی الا الذین آمنوا، جڑے ایمان لے آئے۔
دوسری خوبی انہاں وچ کی ہوئے گی وعامل الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیتے ہوں گے۔ تیسری خوبی انہاں وچ کی ہوئے گی وتواصوا بالحق، ایک دوسرے نو حق دی وصیت کیتی ہوئے گی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوجے نو صبر دی بھی نصیحت کیتی ہوئے گی۔ جس وقت اس نصاب تے عمل انسان کرے ہووے مسلمان، عمل چنگے کرے، ایک دوجے نو حق دی گل دسن، ایک دوجے نو صبر دی تلقین کرن، تے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے خسارے وچ نہیں بلکہ اے کامیابی وچ نے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے ایک صدی تو زیادہ اپنی قوم دے ظلم و ستم برداشت کیتے، اپنے بیٹے نو جڑا نافرمان ہو گیا سی اکھاں دے سامنے غرق ہوندا ویکھیا، لیکن صبر اختیار کیتا۔ صبر دا مطلب میں کل بھی ذکر کیتا ہے کہ نیکیاں تے ڈٹ جانا اور برائیاں تو رک جانا، اللہ دی نافرمانی تو رک جانا، اصل صبر اے وے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ نو جس وقت نارے نمرود وچ ڈالیا گیا تے آپ نے صبر اختیار کیتا ہے، ویلا نہیں کیتا۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ نو جڑے اپنے محبوب بیٹے سن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے انہاں دی جدائی تے صبر اختیار کیتا، اور صبر اختیار کردیاں ہویاں ایک جملہ کیا سی جس نو رب نے قرآن دا حصہ بنایا ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر ہی چنگی چیز ہے، میں اللہ کولو مدد منگنا وا اس گل تے جڑی تواڈے تے ظاہر کردا وے۔ اسی طرح جس وقت دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا تو آپ نے دوبارہ اے جملے کے فصبر جمیل، صبر چنگی چیز ہے، اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ کریم ان ساریاں نو میرے کو لے آئے گا۔ کہ صبر دی برکت نال اللہ کریم نے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نو آپ دے جدا ہوئے بیٹے ملا دیتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ نو جسمانی تکلیف آئیاں، مالی تکلیف آئیاں، آپ نے صبر اختیار کیتا، برداشت کیتا، اور جس وقت برداشت کیتا اللہ کریم نو آپ دا صبر اتنا پسند آیا، رب نے خود تعریف کیتی۔ رب نے ارشاد فرمایا انا وجدناہ صابرا، اساں حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نو صبر کرنے والا پایا ہے۔ نعم العبد، یہ بڑا ہی میرا چنگا خاص بندہ وے، انہ اواب، کیوں کہ او ساڈی طرف ہی رجوع کردا وے، یعنی مشکلات دے اندر رجوع میری بارگاہ وچ کیتا سو، اس واسطے بڑا ہی چنگا بندہ وے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو جس وقت کفار نے تکلیفاں دتیاں، غم دیتے، اپنے رشتہ داراں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے کچھ مخالف ہو گئے، اللہ کریم نے آپ نو صبر دا حکم دیتا اور ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے کافر جو گلاں کردے نے انہاں تے محبوب صبر کرو، وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور انہاں نو خوش اسلوبی دے نال چھوڑ دیو، انہاں نو درگزر کر دیو، معاف کر دیو۔ اور اللہ کریم نے دوسرے مقام وچ ارشاد فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب دی رضا واسطے صبر اختیار کرو۔ جس وقت پیغمبراں نے صبر اختیار کیتا ہے، اللہ کریم نے انہاں نو بہت زیادہ انہاں دے بعد وچ معاملات دے اندر آسانیاں بھی پیدا فرمائیاں نے، کیونکہ اللہ کریم نیک لوگاں نو بعض دفعہ آزماندا صرف اس واسطے کہ میں انہاں نو مزید اپنی نوازشات عطا کراں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اساں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نو چند کلمات دے ذریعے آزمایا، تو پھر کی ہویا؟ اللہ کریم فرماندا فَأَتَمَّهُنَّ، انہاں نے انہاں کلمات نو پورا کیتا۔ مطلب اسی جس نبی نو بھی آزمایا ہے او ساڈی آزمائش تے پورا اتریا وے، اور اسی انہاں نو انعام اور اکرام اس دنیا تے بھی عطا کیتا ہے، اور قیامت والے دیہڑے انہاں دیاں عزتاں اتنیاں ودا دتیاں جان گیاں کہ مخلوق دیکھ کے
حیران ہو جائے گی کہ اے انبیاء دیاں استاں نے شانہ نے، لیکن جڑے اج شانہ دے منکر نے اس وقت شانہ دیکھ کے سوائے افسوس تو انہاں دے ہاتھ کچھ نہیں آمنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے عام بندے نے انہوں نے صبر کرن دا کی انعام عطا کیتا وے۔ اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو تسی اللہ اور اس دے رسول دی پیروی کرو، آپس وچ نہ جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑن دا مطلب ہے تہاڈا روب دشمناں دے دلاں چوں ختم ہو جائے گا۔ اور اج مسلمان اللہ رسول دی اطاعت وچ بڑا کمزور ہو چکیا وے، آپس دے جھگڑیاں وچ پے چکیا وے۔ تے اللہ کریم نے پہلے ہی فرمایا جس وقت آپس دے جھگڑے چ پے جو گے تہاڈے بالکل معاملات جڑے نے بزدلی دی طرف چلے جان گے اور تہاڈا روب دشمناں تو ختم ہو جائے گا۔ اور یہ معاملہ ساڈے نال تاں ہی ہو رہا وے کہ اج دشمناں دے دلاں چ مسلماناں دا او روب نہیں جڑا پہلے روب ہوندا سی۔ اگے اللہ کریم نے فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر اختیار کرو۔ جس وقت صبر اختیار کرو گے پھر کی ہوئے گا ان اللہ مع الصابرین، رب فرماندا ہے کہ میں صبر کرنے والیاں دے نال ہاں۔ اور اللہ کریم نے ایک اور بھی خوبی ارشاد فرمائی ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، او لوگ نیکی کر کے برائی نو دور کر دینے انہاں واسطے آخرت دا اچھا گھر ہے۔ اور اگے صبر کرنا کیوں ہے؟ بعض بندے صبر تے کردے نے صرف دکھلاوے واسطے کر سکدے نے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، او لوگ جنہ صبر کیتا اپنے رب دی رضا حاصل کرن واسطے اور نماز قائم کیتی اور ساڈے دتے ہوئے رزق چ پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کیتا، اے لوگ ساڈے انعام دے حقدار نے۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر صبر اختیار کرنے دا حکم صبر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اسی صبر کرنے والیاں نو اجر بغیر حساب تو عطا کرنے ہاں۔ جنہ صبر کرنا ہے انہاں دا رب فرماندا ہے میں حساب نہیں لینا بلکہ انہاں نو ویسے ہی اجر عطا کر دینا میں۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے اوپر عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹا جہا گزارش بھی کرنی ہے کہ اج شب برات دا سلسلہ ہے، اسی کہنے جی بچیاں دی کھیڈ پٹاخے وغیرہ یا دیگر چیزاں جڑیاں پھل چڑیاں شرلیاں وغیرہ نے اے بچیاں نو لے کے نہیں دینیاں، اے اسلام دا مزاج نہیں بلکہ لکھیا وے علماء کرام نے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نو نمرود نے اگ وچ ڈالیا سی، اس وقت نمرود دی منن والی قوم نے خوشی دے وچ آ کے پھل چڑیاں وغیرہ اس طرح دیاں چیزاں جڑیاں نے اگ لگا کے پٹاخے لا کے انہاں چھڑائے سن تاکہ خوشی دا سماں پیدا ہوئے۔ اور اس تو علاوہ علماء نے لکھیا وے کہ انہاں چیزاں تے پیسہ خرچ کرنا اے باقاعدہ فضول خرچی ہے، پٹاخیاں تے یا دیگر اس طرح دیاں چیزاں تے پیسہ لانا اے فضول خرچی ہے۔ اور فضول خرچی کرن والے شخص نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جڑے فضول خرچ لوگ نے اے شیطان دے بھائی نے۔ چیز اولاد دی تربیت واسطے وہی لے کے دو جڑی اس نو اس دنیا تے بھی فائدہ دے اور آخرت وچ بھی فائدہ دے، جڑی اس نو اس دنیا چ بھی نقصان دے سکے اور آخرت وچ بھی نقصان دے او کدی بھی اولاد نو نہیں لے کے دینی، اگرچہ اولاد وقتی طور تے ناراض ہوندی ہے ناراض ہو جائے تاکہ قیامت والے دیہڑے تہاڈی پکڑ نہ آوے۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ جی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والیو اپنے آپ نو اور اپنے بیوی بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ اج اسی دنیا دی اگ چ اگر بچہ جا رہا ہوئے انہوں پکڑ کے پیچھے کرنے ہاں تے خود پیسے دے کے پھر جہنم دی اگ چنوں بھی دھکیلنے اور آپو بھی چلے جانے ہاں، یہ عقل مندی نہیں۔ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔